حضرات گرامی، جس عنوان کے تحت اس وقت یہ مجلس یہ انقلاب عمل میں آیا ہے، اس کا تعلق اردو ادب اور اردو ادب کا تعلق علماء اور علماء کا تعلق اردو ادب سے ہے۔ سیدھی اور صاف اور سچی بات یہ ہے کہ علماء کرام کے نزدیک اردو کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ اپنے دور میں، اپنے زمانے میں، اپنے وقت میں حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے معروضی حالات کی بنا پر ایک فتویٰ دیا تھا جو امداد الفتاویٰ میں موجود ہے، اور اس فتوے کا مفہوم یہ ہے کہ اردو زبان کی حفاظت ہمارے دین کی حفاظت ہے، کیونکہ ہمارا اثاثہ، سرمایہ، ہماری تاریخ، ہماری روایتیں خاص طور سے اس ملک میں اردو زبان میں ہے۔ اسی بنیاد پر آپ نے یہ کہا کہ اردو زبان کی حفاظت دین کی حفاظت ہے، اور اسی فتوے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ باوجود قدرت اور استطاعت کے اردو کے حفاظت کے لیے کوشاں نہیں رہتے ہیں، وہ ایک بہت بڑا نقصان کا باعث ہے۔ اور آپ نے آگے یہ فرمایا کہ آخرت میں اس غفلت پر ان کا مواخذہ ہو۔ بہرحال یہ فتویٰ کافی اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ علماء کرام کس درجہ متفکر تھے اردو زبان کو زندہ رکھنے کے لیے، اس کی ترویج کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے۔ اور اس وقت کئی ایک علماء کرام کے اسماء گرامی لیے گئے، پڑھ کر سنائے گئے، جنہوں نے اپنی زبان سے اور اپنی قلم سے اردو زبان کی ادب کے اعتبار سے بہت قدر خدمات انجام دی ہے۔ انہوں نے جو لکھا ہے یہ بات بلا مبالغہ کہی جا سکتی ہے کہ ان کے لکھنے کا درد یہ بتاتا ہے، ان کا سوز، ان کا بداز اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ان کی قلم میں صرف سیاہی نہیں تھی بلکہ خون جگر بھی شامل تھا، اور اسی سے انہوں نے اس چمن کو سرسبز و شاداب کیا ہے۔ اور جیسا بھی یہ بات کہی گئی کہ بلا مبالغہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اس وقت خاص طور سے موجودہ حالات میں اردو زبان کو اگر زندہ ہم پاتے ہیں یا زندہ رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس میں بہت بڑا کردار دینی مدارس کا ہے، اور اس کردار کو ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ علاوہ اس کے جو مدارس سے ماہانہ ہفتہ وار جو پرچے نکل رہے ہیں، یہ بھی اردو زبان کی اور اردو ادب کی بہت بڑی خدمت ہے۔ اس کے علاوہ جو روزنامے نکل رہے ہیں، یہ جو دور چل رہا ہے یہ ناقدری عالم کا دور ہے، یہ اس کے باوجود ہمارے ایڈیٹر حضرات صحافی اپنے اخبار شائع کر رہے ہیں۔ ان مشکلات میں اور ان رکاوٹوں میں یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ یہ کام ایسا ہے کہ سلگتی ریت کے کروے لہو لہو کرنا، سلگتی ریت کے کروے لہو لہو کرنا، پھر اس کے بعد غلاموں کی آرزو کرنا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علیہ